یہ آج کا نوجوان طبقہ بہت سارے علاقوں میں ابھی 2 روز پہلے کی بات ہے کہ ہم نشہ مکت ایک ابھیان میں شریک ہوئے. وہاں 80% نوجوان، 80 نہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ مولانا 80 سے 90% کے بیچ میں وہاں کے نوجوان نشہ کرتے تھے. بڑے افسوس کی بات ہے. وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، قرآن میں صاف لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوان جب انگڑائی لیتا ہے، جب حق کے طرف قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ قیامت تک کرتا ہے. اٹھائیے آپ قرآن پڑھیے. اصحاب کہف کوئی بوڑھے نہیں تھے بلکہ قرآن نے کہا وقال فتیۃ، جوانوں کی ایک جماعت تھی، اور اس وقت کے تقیانوسی خیال رکھنے والے ان کا مقابلہ کیا اور یوں کہا کہ میں تجھے نہیں مانتا کیونکہ تم ظلم پر ہو، تم رب ذوالجلال کی مخالفت کا دعویٰ کرتے ہو اور اپنے آپ کو خدا کہتے ہو. I will not accept you، میں تجھے قبول نہیں کر سکتا. وہ نوجوان اپنے گاؤں سے نکل جاتے، اپنے شہر سے نکل جاتے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھتے ہیں. 1 2 3 4 5 چند نوجوان جمع ہو جاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرما. وقال فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ایسی مدد کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک غار میں سلایا. 300 سال سے زیادہ سوتے رہے وہ، لیکن اللہ نے مدد کی. جب کوئی بندہ قدم بڑھاتا ہے اللہ کی طرف، جوان ہو تو اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے. کیوں؟ جوانوں کے اندر ہر اعتبار سے گناہ کرنے کی طاقت ان کے اندر، ہر اعتبار سے وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ جوانی کے عالم میں نیکی کی طرف کم، شیطان زیادہ اس کو بہکاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی کی پیریڈ میں جو عبادت کی ہوئی ہے وہ بوڑھوں سے زیادہ بہتر ہے، اللہ کو زیادہ پسند ہے. جوان ہے، زنا کر سکتا ہے، کسی کو گھوسے مار سکتا ہے، کسی بیٹی کی عزت لوٹ سکتا ہے، ان اسپائٹ آف دیٹ، لیکن یہ سمجھ کر، یہ سوچ کر رک جاتا ہے کہ میرے اوپر اللہ ہے، مجھے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، مجھے جواب دینا ہوگا. گناہ نہیں کرتا ہے تو اللہ اس کی سزا کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس جوان کی جوانی کی عبادت کو دیکھ کر اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. میرے نوجوانوں، جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہوتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن و حدیث کے الفاظ ہیں جو میری زبانی آپ تک پہنچ رہی. اسی لیے جوانوں، محمد رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، کہ محمد رسول اللہ کی زندگی کے اندر ایک اسوہ ہے. ایک آدمی سوال کیا ہم سے کہ مولانا 1450 سال پہلے اللہ sent down to the earth and to the last prophet, and last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and to teach the people what is right, what is wrong. It's clear and mentioned in the authentic books, and lot of books are found in entire world. بہت ساری کتابیں ہیں، بہت سارے دھرم کے دھارمک گرنتھوں میں آپ کے پروفٹ محمد رسول اللہ کا تذکرہ ہے، مانتے، لیکن 1450 سال پہلے کے لیے ہے. اب کے لیے آپ کی محمد کی، آپ کی آخری نبی محمد رسول اللہ کی زندگی فالو ایبل نہیں ہے. ہم نے کہا کیسے سمجھائیے؟ انہوں نے مثال دے کر سمجھایا. انہوں نے یہ کہا کہ پہلے آپ کون سا موبائل یوز کرتے تھے؟ نوکیا کا بٹن والا. پہلے فون کون سا استعمال ہوتا تھا؟ واکی ٹوکی بھی استعمال ہوتا تھا، وہ تو آج بھی ہوتا ہے. فون کون سا استعمال ہوتا تھا؟ ایک کان میں لگانے کے لیے، ایک منہ میں بولنے کے لیے. لیکن آج کے آدھونک زمانے میں فون کے اندر چینجنگ آئی، اسکرین ٹچ. بلکہ اب تو اسکرین ٹچ بھی نہیں، آپ بولیے وہ پورا ریکارڈ کر کے آپ کے سامنے میں ریزلٹ پیش کرے گا، شو کرے گا ودن اے منٹ، 1 منٹ کے اندر. انہوں نے کہا تبدیلی آئی نا. اب اگر آج کے زمانے میں کوئی نوکیا کا وہ پرانا والا سیٹ اگر کوئی استعمال کرے گا تو لوگ کیا کہے گا؟ بے وقوف آدمی، بڑا دقیانوسی خیال کا ہے.
دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی بھائی، پرانا موبائل لے کر بیٹھے ہو، اسکرین ٹچ موبائل لاؤ، اوپو، ویوو، سیمسنگ، ون پلس، آئی فون وغیرہ، یہ سب موبائل بہت شوق ہے ہمارے نوجوانوں کو، تو اس کو اول خیال کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، وہ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے اس کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے کہ ہاں یہ فالوایبل نہیں۔ ایسا ہے، پرانی چیز استعمال کرتے ہیں پھینک دیتے ہیں، بلکہ ختم ہو جاتا ہے۔ گاڑیاں ہیں، پہلے الگ گاڑی آتی تھی، راجدوت اس زمانے میں، موٹر سائیکل میں، لیکن آج راجدوت کہیں ڈھونڈیں گے آپ چراغ لے کر تو آپ کو وہ بائک نہیں ملے گی، کہیں پر بھی نہیں ملے گی۔ اب تو کھپاچی ہے، پلسر ہے، ہمارے نوجوان بیٹھتے ہیں خوب اڑاتے ہیں، کیوں؟ ماڈرنائزڈ۔ انہوں نے پھر یہ سوال کیا کہ مولانا دیکھ ایسی ہی ہے، آپ کے محمد مانتے ہیں رول ماڈل تھے 1450 سال پہلے کے لیے، ابھی کے لیے نہیں تھے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی اس وقت کے لیے رول ماڈل نہیں۔ ہم نے کہا تم پاگل ہو، ہمارے محمد ابھی کے لیے 1450 سال پہلے کے لیے نہیں، ابھی کے لیے بھی رول ماڈل ہے، اور ابھی نہیں 500 سال بعد اگر یہ دنیا رہی باقی، اس وقت جو جنریشن اور جو قوم اور جو سمے آئے گا اس وقت کے لیے بھی رول ماڈل ہے۔ ٹو دا ڈے آف ججمنٹ نہیں، مرنے کے بعد کے لیے بھی اگر کسی کی زندگی نیا پار لگا سکتی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ انہوں نے کہا کیسے؟ How is it possible؟ ہم نے کہا کہ بہت ساری مثالیں موجود، بولے آپ سمجھائیے۔ ہم نے کہا تم بتاؤ تمہارا کیا اعتراض؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں سے سیوان سے دلی پہنچنا ہے، کتنی دیر میں پہنچیں گے؟ جس ٹرین سے ہمیں چاہیے کہ ہم 5 گھنٹے میں پہنچیں یا 8 گھنٹے میں پہنچیں۔ وہ تو کہیں گے کہ ٹھیک ہے وندے بھارت ٹرین میں بیٹھو، آپ 8 گھنٹے میں پہنچ جائیں سیوان سے دلی۔ لیکن آپ کی محمد کی زندگی کو اگر فالو کریں گے تو اونٹ پر بیٹھنا ہوگا، چونکہ آپ علیہ السلام سواری اونٹ پر کرتے تھے، یا کس پر؟ گھوڑے پر کرتے، یا کس پر کرتے تھے؟ گدھے پر یا خچر پر۔ اس زمانے کے لیے جو ٹریولنگ کے جو وہ تھے وہ وہی سارے جانور پر سواری کرتے تھے لوگ۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی محمد کی مانیں تو ہم اونٹ پر بیٹھیں گے تو دلی پہنچتے پہنچتے 1 مہینہ لگ جائے گا مولانا، اسی لیے آپ کے نبی آج کے زمانے کے لیے ان کی جیونی ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے۔ یہ کون سوال کرتا ہے؟ آج کے دقیانوسی لوگ، آج کے میڈیا والے اور یورپ کنٹریز کے کچھ تشدد پرست لوگ۔ تو اسی لیے آج کے زمانے کے لیے، آج کے جنریشن کے لیے کن کی زندگی رول ماڈل؟ کن کی زندگی؟ وہ کہیں گے جی یہ سپر سٹار سیلیبریٹیز، ان کی زندگی رول ماڈل۔ انگریز جو نئی چیز لانچ کرے ان کی زندگی سپر رول ماڈل ہونی چاہیے۔ آپ کے محمد کی زندگی تب والوں کے لیے تھی، اب والوں کے لیے نہیں ہے۔ ماڈرنائزیشن کا زمانہ ہے، تبدیلی لاؤ، ترقی کرو گے، یہ ان کا نعرہ ہے۔ ہم ان سے ادب کے ساتھ کہتے ہیں کہ تمہیں یہاں سے اگر دلی جانا ہو، تیز رفتار سواری کا آپ کو تلاش رہتا ہے کہ ہمیں تیز رفتار سواری پہ بیٹھ کر ہمیں دلی پہنچنا چاہیے، 1.5 گھنٹے میں آپ پہنچ سکتے ہیں۔ پٹنہ سے فلائٹ لیجئے، 1 گھنٹے میں 1000 کلومیٹر، کس پہ؟ ایئر ویز پہ، کسی بھی جیٹ پہ بیٹھیے، کسی بھی فلائٹ پہ بیٹھیے، آپ کو 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر دلی آپ پہنچ جائیں بڑی تیزی کے ساتھ۔ محمد رسول اللہ کی زندگی میں تو ہے ہی نہیں، تو ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ جس نے ہوائی جہاز کو بنایا۔ تو آپ کیسے کہتے ہو کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ؟ سوال سمجھنی اور پھر لوگوں کو کیسے ڈائیورٹ کرتے وہ سمجھیے۔ لیکن میرے بھائیوں یقین رکھیے، چڑھتے ہوئے سورج کی طرح آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے محمد رسول اللہ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں قرآن میں اشارت النص سے، دلالت النص سے، اقتضاء النص سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل بتایا ہے۔ اگر کوئی سوال کرے تو قرآن چیخ کر بولے گا، اگر قرآن میں نہیں ملے گا تو نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے اندر اس کا وجود ہوگا۔ کیا بولتے ہیں؟ ہمیں دلی جانا ہے،
بیٹھیں گے تو راجدھانی میں بیٹھیں گے، شتابدی جن شتابدی میں بیٹھیں گے، تب جا کر ہم گھنٹوں کے اندر دلی پہنچ سکتے۔ لیکن آپ کی محمد کی زندگی کو اگر مانے، اکارڈنگ یور اوپینین، تمہاری سوچ کے حساب سے تمہیں گھوڑے پر بیٹھنا ہوگا، 3 دن کنٹینیو مستقل گھوڑا چلے، دورے تبھی دلی پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن بتاؤ کس کو مانے؟ آپ کے نبی کی زندگی فالائبل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تم پاگل ہو، تم نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے، تم نے احادیث مبارکہ کا آپ نے انالائز نہیں کیا۔ دنیا والوں، یہ کچھ نہیں ہے، یہ تمہارا اسپیس سٹل کے، یہ تمہارے اسپیس اسٹیشن جن پر پوری دنیا کا نقشہ کھینچتے ہو، یہ زمین سے کچھ ہی دوری پر ہے۔ ہوائی جہاز 35-36 ہزار فٹ کے اوپر بے پرواز کر کے بڑے درم خاص سمجھتے ہو۔ اٹھاؤ، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا اور وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ام ہانی کے گھر پہ تشریف فرمائے، آسمان سے حضرت جبرائیل تشریف لاتے، ساتھ میں ایک براق لے کر آتے، اللہ کے نبی کو بٹھاتے اور پھر مسجد نبوی سے، مکہ المکرمہ سے بیت المقدس پہنچتے، بیت المقدس سے پہلے آسمان پر پہنچتے، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان پر، وہاں سے چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں۔ دنیا والوں بتاؤ، یورپ والوں تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ، بھارت کے ویگیانک لوگوں تم بھی بتاؤ، جرمنی والوں تم بھی بتاؤ، تم چاند پر پہنچے ہو ابھی، تم نے پہلے آسمان کو چھوا تک بھی نہیں ہے۔ ہمارے نبی تو وہ ہے جو 1450 سال پہلے عرش معلیٰ کا سفر کر کے آ گئے، اور قیامت تک کوئی مائع کا لال ایسا پیدا نہیں ہو سکتا جو براق جیسی تیز رفتار سواری بنا کر دکھا دے۔ اگر تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر کسی ماں کے لال نے سفر کیا ہے تو اس کا نام محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ۔ یہ سارے سوالات ختم ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ براق کی کیا رفتار تھی؟ ہوائی جہاز تو جناب 1000 کلومیٹر، لیکن براق کی اتنی رفتار کے علماء بیٹھے ہیں۔ ہم نے جب دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے تو استاد محترم مفتی راشد صاحب، حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری، وہ کہتے تھے کہ جہاں تک تم دیکھ سکتے ہو، where you are lookable، جہاں تک تمہاری نگاہ جا سکتی ہے، وہاں اس کا پہلا قدم، 1 قدم کا ڈسٹینس۔ چاند پہ پہنچ گئے کہ we have reached at the moon, we are successful person۔ ہم چاند پہ پہنچ گئے، ہم سکسیس ہو گئے۔ چاند پر پہنچ گئے تو سکسیس ہو گئے۔ آسمان کو کوئی ابھی تک چھو نہیں پایا کہ آسمان کہاں پر ہے۔ ہمارے نبی تو وہ تھے کہ جو ایک آسمان دوسرے آسمان، دروازہ کھلتا ہے، جبرائیل امین کھٹا تھے، داروغہ کہتا کون؟ محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ، دروازہ کھول دیا جاتا، نبی سے ملاقات ہوتی، جاتے ہیں بیت معمور پر، عرش معلیٰ تک پہنچتے، سدرۃ المنتہا تک جاتے، جبرائیل امین رک جاتے، اے اللہ کے نبی we are not able to forward, we are not able to come with you because not allowed from this place۔ آپ ہی جا سکتے ہیں، آپ ہی کی شخصیت جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی وہاں سے قدم بقدم چلتے گئے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اللہ کے قریب پہنچ جاتے۔ دنیا والوں لاؤ ایسی سواری، تم کیا بنا لیا تم نے؟ ایک بلٹ ٹرین لیا ہے جرمنی سے، اچھل کود رہے، بھینسوں سے تمہاری ٹرین ٹکراتی پھر رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جیبنی پر کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ یوں ہی نہیں، سب کے لیے تو محمد رسول اللہ۔ ایک شلوک میں نے پڑھا آپ کے سامنے، یہ یجروید کا ایک منتر، یکیم پر چچام یمم ستدتو۔ تو دیکھیے ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں کو کبھی کبھی اعتراض ہو جاتا، what is need to say, what is need to read and study, what is need to say in front of the people۔ سنسکرت کیا وہ ہوتا ہے، پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟
ضرورت نہیں ہے، ہم بتانا چاہتے ہیں چونکہ اللہ نے ہی یہ پیغام ہمیں دیا ہے کہ محمد کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، بلکہ دنیا کی جس کتاب میں بھی دیکھو گے محمد رسول اللہ کا تذکرہ ملے گا۔ کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کیا۔ مشرق میں اگر کوئی قوم بستی ہے جاؤ دیکھو وہاں پر ملے گا، مغرب میں کوئی قوم بستی ہے اس کی کتاب پڑھو وہاں پر محمد کا تذکرہ ملے گا۔ گوتم بدھ سدھارتھ کی کتاب پالی زبان میں لکھی گئی، ان کی کتاب پڑھو وہاں پر محمد رسول اللہ کا تذکرہ ملے گا۔ اسی لئے کہا گیا یجروید میں وید ویاس جی کے اوپر وہی ہیں رچیتا ویدوں کے، یجروید میں کہا گیا یجم پر چھچھام یوم، زندگی گزارنے کا اور عبادت کا آخری طریقہ بتانے والا۔ یجم مینس عبادت کا طریقہ، عبادت گزار، یجم یوگ سے بنا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا عبادت گزار ہے، اللہ کا فرما کے حکم کو مانتا ہے، اس کو ہم عبادت گزار بولتے ہیں۔ یہ بات میں بہت بڑا متقی ہے، اللہ کے کسی حکم کے خلاف نہیں جاتا، نبی کی کسی طریقے کے خلاف نہیں جاتا، تو اس کو بولتے ہیں یہ عبادت گزار ہے۔ تو اس کو کیا بولتے ہیں سنسکرت میں؟ یوگی۔ یہ والے یوگی صاحب نہیں، یہ نہیں سمجھئے گا۔ یوگی سنسکرت میں ہے عبادت گزار، بھکتی کرنے والا۔ یہ ہم وہاں پر بھی بول کے آئے، ہم نے کہا کہ آپ نہیں سمجھئے گا، ان کو نہیں سمجھئے گا۔ یوگی یجم پر چچھام یمم ستدتو تو نبوستی کبریتم پورویم گتم کستدی بھارتی۔ اخیر زمانے میں اخیر طریقے عبادت کو بیان کرنے والا ایک مہا پروش آئیں گے اس دھرتی پہ، اور وہ بڑے بھاگیشالی ہوں گے۔ ابھی ناظم صاحب نے گیتا کا نام لیا، گیتے کا نام لیا، اس میں ایک منتر ہے جو میں نے پڑھا ہے، بہونام جنم نامنتے، بہونام جنم نامنتے، کئی جنموں کے بعد ایک ایسا ویکتی آئے گا، ایک ایسی شخصیت دنیا کے اندر وجود میں آئے گی، برپا ہوگی۔ بہونام جنم نامنتے گیان مان مام پرپدیگیتے، ان کو گیان دیا جائے گا۔ واسو دیو سرومتی سما ساماہا آتما، بڑے خوش نصیب ہوں گے وہ جن کو ایشور گیان دے گا۔ دیکھیں کتنی اچھی سچائی ہے، اگرچہ گیتا ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا 5واں وید، لیکن کتنی اچھی بات کہی گئی۔ تو اب دنیا والے اگر اعتراض کریں تو آپ صاف کہیے گا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، محمد رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ۔ If you want to be a great economic person، تاجر بننا ہے آپ کو، بزنس مین بننا ہے، میرے نوجوانوں، میرے مسلموں، میرے غیر مسلم بھائیوں، اگر کسی کو تاجر بننا ہے، گریٹ مہان تجارت کرنے والا، تو ہم سے سوال کرے گا، ہم تو کہیں گے کہ محمد رسول اللہ کی زندگی دیکھو۔ لیکن کسی دنیا دار کے پاس جائیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ بھئی I want to be a good and greatest، گریٹ کا گریٹسٹ اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل، گریٹسٹ اکنامک مین، میں سماج میں بڑا تاجر بننا چاہتا ہوں۔ تو ہم سے سوال کریں گے، حضرت مفتی صاحب سے سوال کریں گے، صدر صاحب سے سوال کریں گے، مولانا سے سوال کریں گے، تو وہ تو کہیں گے کہ بھئی ایمانداری سے کرو۔ لیکن کوئی دنیا دار ہے تو ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں، وجے مالیا کی زندگی دیکھو، اڈانی کی زندگی دیکھو، مکیش امبانی کی زندگی دیکھو، انل امبانی کی زندگی دیکھو، مارک زکربرگ کی زندگی دیکھو، ایلن مسک کی زندگی دیکھو، ٹاٹا کی زندگی دیکھو، وہ کہیں گے کہ یہ بڑے سکسیسفل ہے، وہ یہی مشورہ دیں گے آپ کو۔ لیکن دنیا والوں، ہمارے نبی وہ ہیں جو صرف نبی نہیں ہیں۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ اللہ کے نبی صرف نبی تھے، وہ صرف عبادت کا طریقہ بتانے آئے تھے۔ اصل یوں پیش کیا گیا ہے دنیا کے سامنے، یوں ہی پیش کیا گیا ہے دنیا کے سامنے میں کہ یہ جتنے بھی مسلمان ہیں، ان کے علماء ہیں، ان کے علماء کرام ہیں، یہ صرف اللہ کی، اللہ کے رسول کی مرنے کے بعد کی بات کرتے ہیں، باقی دنیا کے اعتبار سے